اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو سورہ غاشیہ پڑھایا تھا اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کیا ہوگا۔ جیسے کہ آج ہم نیا سورہ سٹارٹ کریں گے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ فجر۔ سورہ فجر مکے میں نازل ہوا تھا، اس لیے اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ اس سورہ کی بہت عظیم فضیلت ہے، اس ایام میں جتنا ہو سکے سورہ فجر کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ سورہ امام حسین سے بھی منسوب ہے۔ تو چلیے ہم سورہ فجر کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سورہ فجر میں ٹوٹل 30 آیت ہے۔ ہم اس ایپیسوڈ میں 15 آیت تک پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ 15 آیت ہمارے بچے بہت آسانی سے اسے اچھے سے سیکھ سکے اور پڑھ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، فا جیم رو زبر فجر، والفجر۔ جیسے کہ لام الف ہے، ہم اسے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم ایک ایک آیت کو اسٹاپ کر کے پڑھیں گے تاکہ بچے چھوٹی چھوٹی آیت کو بھی بہت اچھے سے مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکے۔ واو لام زبر ول، فا جیم رو زبر فجر، والفجر۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، یا الف زبر یا، ولیا، لام دو زیر لن، ولیالن۔ عین شین زبر اش، رو واو دو زیر ریوں، اشریوں۔ مگر اگر میں اسٹاپ کر رہی ہوں تو عین شین رو زبر اشر، ولیالن اشر۔ لن کے بعد عین آیا یعنی حرف ہلکی آیا تو اس لیے اظہار کا کام کیا، ولیالن اشر۔ واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، وشف۔ عین زیر ای، وشف ای۔ واو لام زبر ول، واو تا رو زبر وتر، والوتر۔ وشف ای، والوتر۔ واو لام زبر ول، لام یا زبر لے، واللے، لام زیر لی، واللیلی۔ الف زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، واللیلی اذا۔ یا سین رو زبر یسر، واللیلی اذا یسر۔ ہا لام زبر حل، فا یا زر فی، حل فی۔ دال الف زبر دا، لام دے لی، دالی۔ کیف زبر کا، ذالک، حل فی ذالک۔ قوف زبر کو، سین زبر سا، قصا۔ میم لام دو پیش مل، قسمل۔ حل فی ذالک قسمل۔ لام زی لی، دال یا دے دی، لذی۔ حل فی ذالک قسمل لذی۔ حا جیم رو زیر ہجر، حل فی ذالک قسمل لذی ہجر۔ ہماری جو 6 آیت ہے، الف زبر آ، لام میم زبر لم، علم۔ تا زبر تا، رو زبر رو، ترو، علم ترو۔ کیف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، علم ترو کیفا۔ فا زبر فا، عین زبر آ، فآ، لام زبر لا، فعلا، علم ترو کیفا فعلا۔ رو با زبر رب، با پیش بو، ربو۔ کیف زبر کا، ربو کیا، علم ترو کیفا فعلا ربک۔ با زیر بی، عین الف زبر آ، بی آ، دال دو زیر دن، بی آدن۔ مگر یہاں پہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو پڑھیں گے بی آد۔ علم ترو کیفا فعلا ربک بی آد۔ الف زیر ای، رو زبر رو، ایرو۔ میم زبر ما، ایرما۔ دال الف زبر دا، تا لام زیر تل، ذاتل۔ ارما ذاتل۔ عین زیر ای، میم الف زبر ما، ایما۔ دال لام زیر دل، ایمادل۔ مگر یہاں پہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو پڑھیں گے ایماد۔ ارما ذاتل ایماد۔ الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ۔ تا یا زیر تی، اللتی۔ لام میم زبر لم، اللتی لم۔ یا خو پیش یخ، لام قاف زبر لق، یخلق، اللتی لم یخلق۔ میم سا زیر مس، لام پیش لو، مثلو۔ ہا الف زبر ہا، مثلوہا۔
فا لام زیر فل، با زیر بی، فل بی، لام الف زبر لا، دال زیر دی، فل بلادی، فل بلادی، مگر اسٹاپ کر رہے ہیں تو فل بلاد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، واو زبر وا، سا زبر سا، وسا میم واپش مو، وسمو، دال لام زبر دل، وسمو دل، لام زبر لا، دال ید دی، لدی، نون زبر نا، لدین، وسمو دل لدین، جیم الف زبر جا، با سواد پیش بس، جا بس، صوت خو زبر سخ، رو زبر را، سخرا، وثمود الذین جابوا الصخرا، با لام زیر بل، واو الف زبر وا، بلوا، دال زیر دی، بالوادی، بالواد، وثمود الذین جابوا الصخرا بالواد۔ ہماری جو 10th والی آیت ہے، واو زبر وا، فا رو زیر فر، وفر، عین واو زبر او، وفر او، نون زبر نا، وفر اونا، دال لام زیر ذل، الف واو زبر او، ذل او، تا الف زبر تا، ذل او تا، دال لام زیر دل، ذل او تا دل، اسٹاپ کریں گے تو ذل اوتاد، وفر اونا ذل اوتاد، الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، دال یاد زی، الذی، نون زبر نا، الذین، تو زبر تو، غین واو زبر غو، تغو، فا لام زیر فل، تغو فل، با زیر بی، لام الف زبر لا، بلا، دال زیر دی، بلادی، بلاد، الذین طغوا فی البلاد، فا زبر فا، الف کیف زبر اک، فاک، سا زبر سا، فاک سا، رو واپش رو، فاکثروا، فا یا زر فی، ہا لام زبر حل، فی حل، فاکثروا فی حل، فا زبر فا، سین الف زبر سا، فسا، دال زبر دا، فساد، فساد، فاکثروا فیہا الفساد، فا زبر فا، سواد با زبر سب، فسب، با زبر با، فسب، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، فصب علیہم، رو با زبر رب، با پیش بو، ربو، کیف زبر کا، رب کا، فصب علیہم ربک، سین واو زبر سو، تو زبر تا، سوتا، عین زبر آ، دال الف زبر دا، ازا، با زیر بی، عذابی، عذاب، فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں اسٹاپ جب کر رہی ہوں تو کلکلا کا قانون آ جا رہا ہے، عذاب، الف نون زیر ان، نون زبر نا، ان، رو با زبر رب، با زبر با، رب، کیف زبر کا، ربک، ان ربک، لام زبر لا، با لام زیر بل، لبل، میم رو زیر مر، لبل مر، سواد الف زبر سو، دال زیر دی، لبل مر سو دی ہے، لبل مر سود، ان ربک لبل مرصاد۔ اس سورے کی جو ہماری اس ایپیسوڈ میں 15 آیت ہے، جو آخری آیت ہے اس ایپیسوڈ کی، وہ ہم پڑھیں گے۔ فا زبر فا، الف میم زبر ام، فام، میم لام زبر مل، فامل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون پیش نو، انسانو، فامل انسانو، الف زیر ای، دال الف زبر زا، ایزا، فامل انسانو ایزا، میم با زبر مب، تا زبر تا، مبتا، لام کھڑا زبر لا، مبتلا، ہا پیش ہو، مبتلا ہو،
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رو با زبر رب با پیش بو ربو ہا الٹا پیش ہو ربہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فا زبر فا الف کیف زبر اک فاک رو زبر را فاک رو میم زبر ما فاکرم ہا الٹا پیش ہو فاکرمہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ واو زبر وا نون عین زبر نا ونا میم عین زبر آ ونا آ میم زبر ما ونا آما ہا الٹا پیش ہو ونا آمہ فا زبر فا یا زبر یا فیا قوف واپش کو فیقو لام پیش لو فیقولو رو با زبر رب با یا مزر بی ربی فیقولو ربی الف کیف زبر اک رو زبر را اکرو میم نون زبر من اکرمن فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ فجر کو 1 سے لے کر 15 تک پڑھا ہے. اسی کے ساتھ پھر سے ایک بار میں پڑھتی ہوں تاکہ بچے بہت اچھے سے سورہ فجر کی پریکٹس کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جس طرح سے میں نے پریکٹس کیا ہے کوشش کی ہوں کہ بچے بھی بہت آسانی سے سورہ فجر کو پڑھ سکے. اسی امید کے ساتھ کہ پیرنٹس بھی ان کی ہیلپ کریں گے، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی سورہ فجر کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرائیں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. پیارے بچوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ غم کے دن ہیں، اور ہم ہمارے اس پروگرام میں کربلا سے جڑی ہوئی داستان سٹوریز کو بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ بھی کافی کچھ سیکھ سکیں. بچوں، اس بات سے ہم تمام واقف ہیں کہ بعد عاشور جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد اہل حرم پر کافی ظلم کیے گئے، جن میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہو رہا تھا، شام کی طرف جا رہا تھا، تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو بیڑیاں پہنا دی گئیں. دھوپ کی تپش میں یہ جو بیڑیاں ہیں یہ گرم ہو جاتی، جس کی وجہ سے ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کی جو چمڑی تھی، جو سکن تھی، وہ جلنے لگتی، انہیں زخم ہو جاتے تاکہ یہ بیڑیاں اتنی گرم ہو جاتی اور انہیں کافی اذیت پہنچتی. اور یہ منظر تمام اہل حرم دیکھتے، اور ان تمام میں سے ایک چھوٹی سی 4 سال کی بچی بی بی سکینہ جو کہ کافی زیادہ پیاسی تھی، جب بھی یہ مولا کو تڑپتے ہوئے دیکھتی تو اس بچی کا بھی دل بہت تڑپتا تھا. اور جب اس سفر میں، کوفہ سے شام کے سفر میں، جب بھی کوئی ترس کھا کر بی بی سکینہ کو پانی دیتا تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے،
تو آپ جانتے ہیں کہ بی بی سکینہ کیا کرتی؟ بی بی سکینہ اس پانی کو لے کر اپنی پیاس نہیں بجھاتی تھی، بی بی سکینہ اس پانی کو لے جا کر امام سجاد علیہ السلام کی بیڑیوں پر ڈال دیتی تھی۔ یہ ان کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ یہ چاہتی کہ ان کے بھائی کو بیڑیوں سے جو جلن ہو رہی ہے، جو تپش ہے بیڑیوں کی، وہ کچھ کم ہو جائے۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں بچوں کے ایک 4 سال کی بچی ہے جو کافی دنوں سے پیاسی ہے، لیکن اس بات کا احساس ہے کہ مولا سجاد کتنی اذیت میں ہیں، اور ان کی بیڑی پر پانی ڈالنے سے وہ بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائے گی اور کچھ وقت کے لیے مولا کو آرام ملے گا۔ بچوں، یہ داستان، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم بس میں یا ٹرین میں ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں سیٹ مل جاتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر ٹرین میں یا بس میں کوئی ایسا چڑھتا ہے جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہو یا جن کے ہاتھوں میں چھوٹا بچہ ہو، اور ہمیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ارے ہم سے زیادہ سیٹ کی ضرورت تو انہیں ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی جگہ انہیں دے دینی چاہیے۔ جب آپ ٹریول کر رہے ہو، آپ کے پاس پانی وغیرہ ہو اور آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جو پیاسا ہے، تو آپ اپنی واٹر باٹل سے انہیں پانی دے سکتے ہیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا بچوں کہ صرف انسانوں کی مدد کیوں، ہم پرندوں کو پانی پلا سکتے ہیں، ہم بلی کو پانی پلا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بھی جانور پیاسا نظر آتا ہے تو ہم اس کی پیاس، اس کی بھوک بھی مٹا سکتے ہیں۔ بی بی سکینہ کتنی چھوٹی سی ہے، وہ 4 سال کی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ پانی جو انہیں دیا گیا ہے وہ اس پانی کے ذریعے مولا سجاد کی مدد کر رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی بی بی سے سیکھنا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور سیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر کڈز، ہم بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ پچھلی بار ہم نے ان کے علم کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم بات کریں گے ان کے تقوی کے بارے میں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی وہ امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے تو یا تو امام انہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تو روزے سے نظر آتے، یا پھر کچھ نہ کچھ وہ اذکار کرتے ہی رہتے۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری لائف تو اتنی بزی ہے، ہم ہر وقت کیسے عبادتیں کر سکتے ہیں؟ بچوں، یہ جو تسبیح ہے، جو یہ اذکار ہے نا، یہ بہت ہی آسان عمل ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کئی بار ہم کچھ نہ کچھ ہمنگ کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نان سینس چیزیں، کوکو میلن کی کوئی پوئٹری ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی ہم ایسا کچھ نہ کچھ ہمنگ ہماری چالو ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساری ہمنگ کے بجائے اگر ہم تسبیح زہرا پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے، اگر ہم اسکول بس میں ہیں، کالج جا رہے ہیں، کہیں بھی جو ہمارے پاس ایسا ٹائم ہے جو فری ہے، ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں ہمنگ کرنے سے اچھا یا تو ہم نوحے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا تو پھر ہم تسبیح کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کی پڑھ لی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لی، تو آپ خود اپنے اندر جو ایک اسپریچول چینج دیکھیں گے وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ اینی وے، موونگ آن، ہم بات کر رہے تھے امام علیہ السلام کے بارے میں۔ امام علیہ السلام کی جو سخاوت تھی، ظاہر ہے وہ سخی ابن سخی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے کہ بہت ہی ہمارے لیے اس میں لرننگ لیسن ہے۔ سب سے پہلے تو امام علیہ السلام اپنے اجداد کی طرح وہ بھی بوری میں بھر کر اناج، کھجورے، یہ سب لے جا کے لوگوں کے گھر پہنچاتے کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ اس کے بعد ایک فقیر کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے آ کر امام سے کچھ مانگا، امام نے اسے 100 درہم دے دیے، تو اس نے شکریہ ادا کیا، تب امام نے اسے اپنے 10,000 درہم کی انگوٹھی بھی اتار کر دے دی۔ یعنی اس طرح سے امام اتنے زیادہ سخی تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنے ایک صحابی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میرے جو کزن ہیں وہ فلاں شہر میں رہتے ہیں، تم جا کے انہیں یہ پیسے دے آؤ، لیکن میرا نام نہیں لینا کیونکہ میں انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ جو صحابی تھے وہ پیسے لے کر آئے، ان کے کزن کو دے دیے۔ وہ کزن پیسے لے کر بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا تم غیر ہو کر میری مدد کر رہے ہو، تم جانتے ہو میرے ایک کزن ہیں جعفر صادق، لوگوں کے امام ہیں وہ، اور وہ بہت پیسے والے بھی ہیں، لیکن کبھی وہ مجھے کچھ دیتے نہیں ہیں، اور تم نے غیر ہو کے میری مدد کی۔ صحابی سے یہ بات سن کر رہا نہیں گیا، تب صحابی نے کہا کہ یہ پیسے دراصل میری طرف سے نہیں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی آپ کے لیے بھیجے، کیونکہ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو یہ چیز بری نہ لگے کہ میں پیسے بھجوا رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کا نام سامنے نہ لایا جائے۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا اگر ہم بچوں دیکھیں، آپ بھی کئی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ہماری فوٹو آنی چاہیے، ہمارے ویڈیوز آنے چاہیے کہ بھئی ہم نے اتنا دان کیا ہے، ہر ایک کو پتہ چلے
کہ ہم جا کے ان کے گھروں پہ لوگوں کو جب ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جب کسی کو دو تو اس کی طرف دیکھو مت. امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی کو دیتے تو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیتے کہ وہ شرمندگی محسوس کرے یا میرے دل میں پراؤڈ فیلنگ آ جائے کہ میں دے رہا ہوں. لیکن آج تو ان کا باقاعدہ ویڈیو بنایا جاتا ہے کہ ہم اتنا دان کر رہے ہیں, ہم نے ان لوگوں کو یہ چیز دی ہے. امام کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب آپ چیریٹی کریں, جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو بالکل اس طرح سے دیں کہ اس شخص کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے اس کی کس طرح پیچھے سے مدد کر دی ہے. اسے شرمندگی سے بچائیں اور اپنے آپ کو ایروگینٹ سے بچائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, ہم نے ان کی یہ فیس بھروا دی یا ہم نے ایسا کوئی کام انجام دے دیا ہے. سیکنڈلی امام ہم کو اس سے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سیکنڈ چیز جو امام ہمیں پیغام دے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو باہر لوگوں کی بہت مدد کر رہے ہوتے ہیں, غیروں میں پیسے یوں بانٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے, اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ وہاں کون پریشان ہے, ان کی مدد کر دی جائے. امام ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو دیکھا جائے. وہ جو کہاوت ہے نا انگلش میں, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ سارا علم, یہ ساری باتیں اہل بیت علیہ السلام سے ہی جڑتی ہیں, وہیں سے ہی ہم تک پہنچی ہیں. بچوں یہ تھا امام کی سخاوت پر تھوڑا سا جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح امام سخی تھے, لوگوں کو بغیر بتائے ہیلپ کرتے تھے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں. ابھی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے, یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 27 پارے میں ملے گا. ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. جو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیے. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 7 سے لے کے 12 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور تم 3 گروہ میں ہو جاؤ گے. تو ان آیتوں میں خداوند عالم ہمیں روز قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ روز قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. تو ہم نے پچھلی آیت میں ڈسکس کیا کہ روز قیامت کے دن ارتھ کویکس آئیں گے اور بہت ہی خطرناک ارتھ کویکس ہوں گے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس دن لوگ یعنی تمام لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. آیت نمبر 8, فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پھر دائنے ہاتھ والے, اور کیا کہنا دائنے ہاتھ والوں کا. تو اس آیت میں دائنے ہاتھ والوں کا مطلب ہوتا ہے دا رائٹ ہینڈیڈ. رائٹ ہینڈیڈ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں, جو سعادت مند لوگ ہوتے ہیں, تو وہ لوگ آخرت میں بہت ہی بلند مرتبے پہ ہوں گے. آیت نمبر 9, وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور بائیں ہاتھ والے, اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں. تو اس آیت میں بائیں ہاتھ والوں سے مراد ہے دا لیفٹ ہینڈیڈ, یعنی جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کا آخرت میں اچھا حال نہیں ہوگا. آیت نمبر 10, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں. سبقت کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو اچھے کام کرنے میں پہل کرتے ہیں, یعنی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں اس دنیا میں وہ آخرت میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں گے. آیت نمبر 11, اولئک المقربون. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہی اللہ کے بارگاہ میں مقرب ہوں گے. آیت نمبر 12, فی جنات النعیم. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. تو آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سبقت کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, جو اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں, وہ آخرت میں بہت آرام میں ہوں گے, اللہ کے قریب ہوں گے اور نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.